بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پیکج کی بحالی کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ حزب اللہ کا القدس آپریشن پر حماس کو خراج تحسین۔ امریکہ میں تیز رفتار کار کرسمس پریڈ کے شرکاء پر چڑھ دوڑی، 5 افراد ہلاک، 40 زخمی۔ بحرین میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ آج سے 4 سال قبل شہید قاسم سلیمانی نے داعش کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا۔ روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین معاملے پر جنگی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں جارحیت کے لیے اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی کو انعام سے نوازا۔ ایک ماہ کے احتجاج کے بعد سوڈانی فوج نے معزول وزیر اعظم کو عہدے پر بحال کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پیکج کی بحالی کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف نے چھٹے جائزے کے تحت مذاکرات کے بعد پاکستان کو قرض جاری کرنے کی سفارش کی ہے، جس کے بعد رقم جاری کرنے کا فیصلہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کرے گا۔ اس قسط کے اجرا سے پاکستان کو فراہم کردہ رقم مجموعی طور پر $3,20,70,000 ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ قرض پروگرام کی بحالی پیش کی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا، روپے کی قدر میں کمی آئی اور رواں سال جی ڈی پی گروتھ 4% سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جون تک کے کارکردگی اہداف بڑے مارجن سے پورے کر لیے۔ اعلامیے میں اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنے کے بل کو سراہا گیا ہے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر ہے۔ صبح کے اوقات میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارت کا شہر کلکتہ دوسرے، دہلی تیسرے اور کراچی 8ویں نمبر پر موجود رہا۔ آلودہ ترین شہروں کا جائزہ اگر ملک کی سطح پر لیا جائے تو ملک کے آلودہ شہروں میں بہاولپور پہلے اور ساہیوال دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسری جانب ملتان اور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں سے بھی فضائی آلودگی کی صورتحال خراب ہے۔ حزب اللہ نے حماس کے رکن شیخ فادی ابو شیخ یادم کے صہیونی فوج پر جرأت مندانہ حملے پر خراج تحسین پیش کیا۔ قدیم القدس میں شیخ جراح کے علاقے سے زبردستی انخلا اور یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کے خلاف ایک فلسطینی کے مزاحمت کرنے پر غاصب صہیونی افواج نے فلسطینی مجاہد کو شہید کر دیا۔ הסמטה הזאת הייתה ריקה, כי אחרת חס וחלילה היו עוד נפגעים. כל האירוע نمشق 32 اور 36 شنیات۔ وفا نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ 42 سالہ فلسطینی کو القدس شہر کے مین چین گیٹ کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی شخص نے اسرائیلی فوجیوں پر گولی چلائی، جس کے بعد جوابی فائرنگ میں فلسطینی شخص کو گولی مار دی گئی۔
ظاہر ہے کہ قتل ہونے والے فلسطینی کی شناخت فادی ابو شیخ یادم کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ حماس کے رہبران میں سے تھے۔ مقاومتی تحریک حزب اللہ نے حماس کے ممبر شیخ فادی ابو شیخ یادم کے جرأت مندانہ القدس آپریشن پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن فلسطینی عوام پر جاری صہیونی جرائم کا قدرتی جواب ہے کہ اب فلسطینی عوام پر ارتکاب ہونے والے جرائم کا مواخذہ ہوگا اور جری فلسطینی مجاہدین قدس کی آزادی تک مزاحمت جاری رکھیں گے۔ واضح ہے کہ فلسطینی عوام اور حماس کی جانب سے یہ کارروائی مقامات مقدسہ اور اسلامی سرزمین پر جاری جرائم کو روکنے کا عندیہ ہے۔ امریکہ میں تیز رفتار کار کرسمس پریڈ کے شرکاء پر چڑھ دوڑی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 40 زخمی ہو گئے۔ امریکی ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی کے قریب ایک شخص نے کرسمس پریڈ کے شرکاء پر تیز رفتار گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق اس واقعے میں 40 افراد زخمی ہیں، جن میں 12 بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سرخ رنگ کی SUV گاڑی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ڈرائیور کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی دہشت گردی کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس واقعے کے بعد واؤ کیشا شہر کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہا ہے۔ بحرین میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بحرین کے دارالحکومت مانامہ میں ملک کی مرکزی اپوزیشن جماعت الوفاق کی جانب سے سیاسی قیدیوں کی جبری اسیری کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کے جیلوں میں قید بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے خاص طور پر عبدالجلیل عبداللہ السنگاسے کی رہائی کا مطالبہ کیا، جو آل خلیفہ حکومت کے ظلم و زیادتی کے خلاف 130 روز سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ خیال رہے کہ بحرین میں آل خلیفہ خاندان کی غیر قانونی حکومت کے خلاف 2011 سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بحرینی عوام کا مطالبہ ہے کہ آل خلیفہ حکومت اقتدار عوام میں منتقل کرے۔ ہر دل عزیز شخصیت شہید جنرل قاسم سلیمانی نے آج سے 4 سال قبل سید علی خامنہئی کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے داعش کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ آج سے 4 سال قبل ایران کے مشہور اور ہر دل عزیز کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کو خط میں لکھا کہ عراق و شام میں عوام کے خلاف بربریت و کشت و خون کا ارتکاب کرنے والی داعش کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ داعش کو مغربی دنیا ISIS یا ISIL کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا بانی ابو معصب الزرقوی ہے۔ داعش 2014 میں مشہور ہوئی جب عراق پر حملے کیے اور عراقی فورسز کو شکست دے کر اہم شہر موصل پر قبضہ کر لیا۔ کئی سالوں تک یہ دہشت گرد گروہ شام و عراق میں مقامی افراد کے خلاف شدید کارروائیوں میں مصروف عمل رہا۔ ان میں سے چند ایک انتہائی سنگین کارروائیاں تھیں، مثلاً تکریت میں 2000 سے زائد کیڈٹس کا قتل عام اور سنجار میں قتل عام وغیرہ۔ عراق و شام کی فورسز اور رضاکار افواج نے جنرل قاسم سلیمانی کی مشاورت اور قیادت کے ساتھ دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کا آپریشن شروع کیا۔ امریکی صدر اور عہدیداروں کے اپنے بیانات کے مطابق یہ دہشت گرد گروہ خود امریکہ کے پروردہ تھے۔ They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. عراق کی حشد الشعبی اور شام کی رضاکار افواج کی مدد سے جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس نے 2017 میں امام خامنہئی کو خط لکھ کر مبارکباد دی، جس میں داعش کے خاتمے کا پیغام دیا۔ داعش کا خالق امریکہ اس شکست کو تو نہ ٹال سکا، البتہ داعش کو شکست دینے والے اور امریکی پالیسیوں کا جنازہ نکالنے والے جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو بغداد میں ڈرون حملے میں شہید کر کے اپنی شکست کا اعلان کیا۔
روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرائن معاملے پر جنگی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ روسی صدر کے ترجمان دمیٹری پیساکوف نے مغربی ممالک پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مغرب یوکرائن معاملے پر بلا وجہ کا جنگی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ممالک جو باہر سے مسلح افواج کو لا رہے ہیں وہ ہماری اپنی سرزمین پر معمول کی فوجی نقل و حمل پر الزامات لگا رہے ہیں۔ روسی ترجمان نے مغربی الزامات کو غیر منطقی اور غیر شائستہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ دمیٹری پیساکوف نے کہا کہ امریکہ کی ایما پر روس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ یہ بیان مغربی ممالک کی طرف سے ماسکو پر اس الزام کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ یوکرائن کی سرحد پر اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں جارحیت کے لیے اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی کو انعامات سے نوازا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں جارحیت کے لیے صہیونی ریاست کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنی کو انعام سے نوازا۔ متحدہ عرب امارات نے ایلبرٹ سسٹم نامی کمپنی جس نے غاصب صہیونی ریاست کو مئی میں 11 روزہ جنگ میں فلسطینیوں پر قیامت ڈھانے کے لیے اسلحہ فراہم کیا تھا۔ اس کمپنی کے نمائندے ران کرل کا کہنا ہے کہ ابراہم معاہدہ خطے میں اس طرح کے منصوبوں کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے صہیونی ریاست کی درجنوں اسلحہ ساز کمپنیوں کو دبئی ایئر شو میں مدعو کیا اور ان کے ساتھ اربوں ڈالرز کے معاہدے بھی کیے۔ ایلبرٹ سسٹمز ان درجنوں کمپنیوں میں سے ایک ممتاز نام ہے جس کو متحدہ عرب امارات نے اس اعزاز سے نوازا ہے اور فلسطینیوں پر قیامت ڈھانے کے لیے مزید خطیر رقم فراہم کی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی دو ممتاز اسلحہ ساز کمپنیوں کے درمیان معاہدے ہوئے اور ایلبرٹ ایچ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ یاد رہے کہ غزہ اور فلسطین پر صہیونی ریاست کی مسلط کردہ 11 روزہ جنگ میں اس کمپنی نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا جس سے 250 فلسطینیوں نے جانیں گنوائیں جن میں 60 بچے بھی شامل تھے۔ کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ ڈرونز اور میزائلوں کے حملوں میں کئی گھر تباہ ہوئے اور ہزاروں فلسطینی زخمی بھی ہوئے، مگر اسلام کے لبادے میں دشمن کے اعلی کار اسلامی ممالک کا خطیر سرمایہ دشمن کے ساتھ معاہدے کرنے اور اسے مزید مضبوط کرنے میں صرف کر رہے ہیں اور کسی بھی اسلامی ملک میں اس پر حساسیت نظر نہیں آتی۔ ایک ماہ کے احتجاج کے بعد سوڈانی فوج نے معزول وزیر اعظم کو عہدے پر بحال کر دیا۔ ایک ماہ سے جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد فوجی سربراہ جنرل عبد الفتح البرہان اور سابق وزیر اعظم حمدوک کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اقتدار کی منتقلی کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کے بعد وزیر اعظم حمدوک کی نظر بندی ختم ہو گئی اور انہیں عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ معاہدے کے تحت تمام سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت حمدوک عبوری دور کے لیے ٹیکنوکریٹس کی سویلین حکومت کی قیادت کریں گے۔ دوسری جانب سویلین اتحاد اور کئی مزاحمتی کمیٹیوں نے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ سوڈانی فوج نے 25 اکتوبر کو فوجی بغاوت کے بعد وزیر اعظم حمدوک کو نظر بند کر دیا تھا، جس کے بعد سے سوڈان میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے جاری تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔